کیا حالات بنے کہ آپ نے مسلم لیگ نون کو چھوڑا اور پی ٹی آئی میں آئے؟ نہیں، ہم نے کبھی یہ تو نہیں کہا کسی سٹیج پہ. جب ہم مسلم لیگ میں شامل ہوئے تب بھی ہم انڈیپینڈنٹ 2 نشستوں پہ جیتے تھے. میں ٹاؤن ناظم انڈیپینڈنٹ جیتا، میرے بھائی میاں مظہر جاوید مرحوم ایم پی اے الیکٹ ہوئے. تو یہ بھی اسپیشل میسج لے کے آئے کہ اب ہمیں شامل کرنے کے لیے 2008 میں، جب ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا تو اس وقت ہوئے. تو پھر ان کے جو روٹ رویے ہیں، اتنا تکبر جو پہاڑ کی صورت میں نظر آ رہا تھا، پھر ان کے رویوں سے اور کرپشن سے تنگ آ کے ہم نے علیحدگی اختیار کر لی اور بڑی ڈنکے کی چوٹ پہ کی. ہم نے کوئی ذاتی تو مفاد لیے ہی نہیں ہے. رستے کھولتے نا عمران خان کی طرح بہادر بنتے تو پھر دیکھتے کہ عوام کس طرح اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں. اچھا میاں صاحب، یہ جو انقلاب ہوتا ہے یا سونامی جو جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو قید کیا جا سکتا ہے، گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، لیکن ریاست نے اپنی طاقت تو دکھانی ہے نا جی. لوگ موٹیویٹ ہو رہے ہیں. اب کون سا لوگ چھوڑ گئے ہیں، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. لوگوں نیا جذبہ ہے، عمران خان کی نئی کال کا انتظار کر رہے ہیں. قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ دکھاؤ نا، آپ اپنی حقیقی لیڈرشپ. کہاں گئی وہ آپ کی؟ وہ مہنگائی مارچ کہاں گیا؟ یہ لوڈ شیڈنگ کا حال دیکھا ہے آپ نے؟ عمران خان کے دور میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سارے بند کارخانے چلائے ہیں. تو بھائی کارخانے بھی چلا دیں. لوڈ شیڈنگ تو پہلے ہی نہیں تھے، تو اب تو بجلی زیادہ ہونی چاہیے تھی، بجلی ہے ہی نہیں. اچھا میاں صاحب، ہم جو آبزرو کرتے ہیں جو بطور میڈیا پرسن کے، کل تک جو اپوزیشن جو اس وقت کی تھی، اس وقت جو بیانات تھے، اب وہ جو اس وقت کی حکمران پارٹی تھی اب اس کے وہ بیانات ہو گئے. سیاستدان جب بیانات بدلتے ہیں، موقف بدلتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے یہ رویہ جو ہے اپنی بات پہ کھڑے نہ ہونا، وعدے پورے نہ کرنا اور اقتدار میں آ کے وعدے بھول جانا، یہ سیاسی رویہ بن گیا، ہمارا کلچر بن گیا ہے؟ نہیں، کلچر نہیں. عمران خان نے سیاسی کلچر چینج کیا. عمران خان تو ڈے آف سٹارٹ سے کہہ رہا ہے کہ یار ہم مشکلات میں ہیں، مشکل فیصلے کرنے ہیں. عمران خان بھی کہتے رہے کہ سابق حکمران جو ہیں وہ ملک کا یہ حال کر کے تو وہ اور اب یہ موجودہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ 40 سال سے یہ رہے ہیں نا. انہوں نے ہی تو 40 سال کون رہا ہے اس ملک میں؟ یا زرداری رہا ہے یا نواز شریف رہا ہے. 40 سال کا اقتدار تو ان خاندانوں کے پاس ہے، اور تو کوئی آیا ہی نہیں ہے. کارکنوں کو وہاں چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں. اچھا نہیں، چھوڑا نہیں، انہوں نے باقاعدہ اسپیچ کی اور وہاں پہ پھر ایک ٹائم فریم دیا کہ ہم اتنے دنوں بعد دوبارہ آئیں گے. جمہوریت کے اصل وارث تو پاکستان کی عوام ہے نا. میاں مظہر جاوید گروپ کیا ہے؟ یہ آپ کا کوئی برادری کا گروپ ہے یا اس کی کیا شکل ہے؟ نہیں، اس میں نا اصل میں ہم نے 2-3 الیکشن انڈیپینڈنٹ لڑے تھے جب ہم سیاست میں آئے 2002، 2005 اور 2008 میں. تو وہاں پہ یہ ہمارے لوکل دوستوں نے میاں مظہر صاحب کی محبت سے اور سب تمام ساتھیوں میں، جب ہمارا یہ پی پی حلقہ تھا، جب میں ٹاؤن ناظم الیکٹ ہوا ہوں تو میاں مظہر گروپ سے ہی میں الیکٹ ہوا تھا. کوئی ڈیل ہو گئی تھی آپ؟ نہیں کوئی ڈیل نہیں ہوئی. نام ڈیل کرنے والے ہیں وہ. ایکچولی یہ تھا کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندی کر رہا تھا تو میں اس وقت چھوڑ چکا تھا پی ایم ایل این کو. 4 سال کافی نہیں ہوتے ایک سڑک بنانے کے لیے؟ نہیں تھے. آپ کو پتہ ہے میں نے پرائم منسٹر صاحب سے لی تھی یہ سڑک، پھر اس کے بعد کووڈ آ گیا فوراً 2 مہینے بعد، اور وہ 2 سال تو اسی میں گزر گیا کووڈ میں. آپ پی ٹی آئی میں رہیں گے اگر اقتدار نہیں آتا پی ٹی آئی کے پاس تو عمران خان کو چھوڑیں گے تو؟ نہیں، انشاءاللہ ہم خان کے ساتھ ہیں، اللہ خیر کرے. اگلی سیاست اب عمران خان کے انشاءاللہ ساتھ تعالیٰ ہم عمران خان کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں اربوں خربوں درود خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر. السلام علیکم ناظرین، پروگرام ساگر کنارے کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل فاروق ساگر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. سیاسی شخصیات سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ایک بہت ہی خاص شخصیت کے پاس موجود ہیں اور ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. سابق ایم این اے ہیں اور سیاسی لحاظ سے، سیاسی حوالے سے کافی جانا پہچانا خاندان ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت جو متحرک رہنما ہے ضلع کے، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. ٹکٹ ہولڈر ہے. سابقہ حلقہ ایم اے 80 تھا
اور ایم این اے رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ ہوئے تھے اور بعد میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے۔ ان سے آج ہم سیاسی صورتحال پر اور انتخابی سیاست کے حوالے سے ان کا کیا پلان ہے اس پر خصوصی گفتگو کریں گے۔ جناب میاں طارق محمود آج کے مہمان ہیں اور ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میاں صاحب میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت دیا۔ یہ بتائیں، آج کل ظاہر ہے کہ اب حکومت میں نہیں اپوزیشن میں آ گئے ہیں، اپوزیشن اور حکومت کی سیاست ذرا مختلف ہے، تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ابھی جو سیاسی تبدیلی آئی ہے؟ بہت شکریہ جی ساگر صاحب۔ سیاسی تبدیلی تو یہ قوم کے لیے ایک عذاب بھی بن کے سامنے نظر آئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جس کرب سے لوگ گزر رہے ہیں، ہر روز نیا وعدہ، نئی مہنگائی، نئی سچویشن جو ہے جو پبلک کے سامنے آ رہی ہے، تو لوگ تو بڑے تنگ ہیں۔ لوگوں کو تو بڑے خوبصورت خواب دکھائے تھے، مہنگائی مارچ کی صورت میں سلیکٹڈ کے نعرے لگا کے قوم کو 4 سال بیزار کیا گیا، وقت ضائع کیا گیا، 4-5 لانگ مارچ کیے گئے کہ ہم ملک کو یہ کریں گے، ملک تباہی کے دانے پہ چلا گیا۔ تو لوگوں کو تو اب اصل پتہ چلا ہے کہ انہوں نے یہ 2 مہینے میں جو امپورٹڈ سرکار آئی ہے، یہ پچھلے 40 سال میں اس طرح ایکسپوز نہیں ہوئے جو ان 40 دنوں میں یہ ایکسپوز ہوئے۔ اچھا میاں صاحب، ہم تھوڑا سا پیچھے اگر جائیں تو میں خود چشمدید گواہ بھی ہوں، میں نے آپ کی مسلم لیگ نون سے بھی سیاست دیکھی، وہاں بھی بڑا آپ کا دبنگ کردار تھا، اور جب میاں نواز شریف جی ٹی روڈ سے آئے تو جینے مرنے کی باتیں ہوئیں ان کے لیے اور جان مار دینے کی بھی باتیں ہوئیں۔ پھر آپ کیا حالات بنے کہ آپ نے مسلم لیگ نون کو چھوڑا اور پی ٹی آئی میں آئے؟ نہیں، ہم نے کبھی یہ تو نہیں کہا کسی سٹیج پہ، جب ہم مسلم لیگ میں شامل ہوئے تب بھی ہم انڈیپینڈنٹ 2 نشستوں پہ جیتے تھے۔ میں ٹاؤن ناظم انڈیپینڈنٹ جیتا، میرے بھائی میاں مظہر جاوید مرحوم ایم پی الیکٹ ہوئے، تو یہ بھی اسپیشل میسج لے کے آئے کہ اب ہمیں شامل کرنے کے لیے 2008 میں، جب ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا تو اس وقت ہوئے۔ تو پھر ان کے جو روٹ رویے ہیں، اتنا تکبر جو پہاڑ کی صورت میں نظر آ رہا، تو پھر ان کے رویوں سے اور کرپشن سے تنگ آ کے ہم نے علیحدگی اختیار کر لی اور بڑی ڈنکے کی چوٹ پہ کی ہے۔ ہم نے کوئی ذاتی تو مفاد لیے ہی نہیں ہے۔ یہ 10 سالوں میں تقریباً 5 سال ہمیں، 10 سال ان کے ساتھ رہے ہیں، کوئی ایک بھی بتا دے کہ ہم نے کوئی ذاتی ان سے کام لیا، کوئی بھی نہیں۔ اچھا، یہ ابھی حال ہی میں عمران خان کی کال تھی عدم اعتماد کی تحریک کے بعد حکومت چلی گئی ان کی، تو یہاں پر گجرانوالہ سے بڑی توقعات تھیں، یہاں جلسہ بڑا کامیاب ہوا تھا پی ٹی آئی کا، لوگ سمجھتے تھے یہاں سے بہت بڑا ایک جو ہے نا سیلاب جائے گا اسلام آباد کی طرف۔ عمران خان کو بھی توقعات تھیں، وہ توقعات پوری نہیں ہو سکی، اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے، کون ذمہ دار ہے؟ نہیں دیکھیں، کارکن بھی سارے نکلنے کے لیے تیار تھے، کچھ لوگ جب رستے بلاک ہوئے، تشدد شروع ہو گیا، گرفتاریاں شروع ہو گئی، تمام پی ٹی آئی کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے گھروں پہ رات 1-2 دن پہلے ہی پولیس نے ریڈ کرنے شروع کیا، کارکنوں کو پکڑنا شروع کر دیا، بے شمار جیل میں بھی گئے۔ تو یہ جب ریاست حکومت کی جگہ سامنے آ کے کھڑی ہوگی تو پھر تھوڑی سی کنفیوژنگ ہوگی اور لوگ پریشان ہوئے، اور اس وجہ سے لاہور میں آپ دیکھ لیں کس طرح ہماری جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر صاحبہ نہتی خاتون کے اوپر پولیس کس طرح حملہ آور ہوئی، اور ساتھ جو ان کے سویلین تھے، جو ان کے لوگ، وہ بھی شامل ہو گئے۔ پی ایم ایل این کے کارکنان نے ان کی گاڑیاں توڑ دی، حماد اظہر کو شیلنگ کی۔ یہاں بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے کافی، میرے ایم پی اے کے ٹکٹ ہولڈر جمال ناصر چیمہ صاحب جیل گئے، میاں حسن یوسف صاحب پکڑے گئے، سارے لوگ ہمارے ذاتی ساتھی پکڑے ہیں یہاں پہ، اور وزیر آباد اور جو رستے اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے وہ سارے ریت کے پہاڑ، مٹی، وہ کنٹینر وہ لگا کے، اور پولیس کی فورسز وہاں، اور تشدد سب کچھ کیا۔ یہ رستے کھولتے نا عمران خان کی طرح بہادر بنتے تو پھر دیکھتے کہ عوام کس طرح اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان نے تو 4-5 لانگ مارچ میں کہیں ایک بھی رکاوٹ کھڑی نہیں کی، ریکارڈ پہ ہے، کوئی ایک ثابت کر دے۔ ان سب جماعتوں نے باری باری کی ہیں اور مل کے بھی کی ہیں۔ تو ہماری حکومت اس وقت کی جو عمران خان صاحب جہاں وزیر اعظم تھے، ایک سنگل رکاوٹ
رحیم یار خان سے لے کے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک نہیں کی. سب نے جلسے بھی کیے, آزادی سے لانگ مارچ بھی کیا. وہ علیحدہ بات ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلے. اچھا میاں صاحب, یہ جو انقلاب ہوتا ہے یا سونامی جو جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو قید کیا جا سکتا ہے, گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, لیکن ریاست نے اپنی طاقت تو دکھانی ہے نا جی. لوگ موٹیویٹ ہو رہے ہیں, اب کون سا لوگ چھوڑ گئے ہیں, لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, لوگوں نیا جذبہ ہے, عمران خان کی نئی کال کا انتظار کر رہے ہیں. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ گجرانوالا, لاہور, سینٹرل پنجاب پہلے سے بڑھ کے نکلے گا. ہر روز لوگوں کا شوق بڑھ رہا ہے, لوگ کی مصیبتیں بڑھ رہی ہیں, پریشانیاں بڑھ رہی ہیں, لوگ مجبور ہیں. اب دیکھیں لوگ اپنی گاڑیاں جلا رہے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں 3 روپے بڑھنے پہ یہ بڑے بڑے لیکچر دیتے تھے میڈیا میں آ کے, اور آپ کے میڈیا کے لوگ بھی جو ہے نا جی وہ فکس ہوئے ہیں کچھ, تو وہ سارے خاموش ہوئے ہیں. میڈیا کا یہ رویہ بھی دیکھ کے قوم پریشان ہے کہ 3 روپے پہ وہ بڑے بڑے پروگرام, بڑے بڑے اینکر بڑا بڑا ٹائم دے رہے تھے, اور سیاستدانوں کو بلا کے اور کہہ رہے ہیں جی ملک کس طرف جا رہا ہے. اب 2-3 ہفتوں میں تقریباً 80 روپے کے قریب ریٹ بڑھا ہے, اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس کا نام چینج کر رہے ہیں جی مشکل فیصلے, جی مشکل وقت میں. تو یہ منافقت ہے, ہائپوکریسی ہے. تو اس سے ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ دکھاؤ نا, آپ اپنی حقیقی لیڈرشپ کہاں گئی, وہ آپ کی وہ مہنگائی مارچ کہاں گیا ہے, کوئی ان سے پوچھے نا. ان کی منزل ہی اقتدار ہے, اقتدار مل گیا, قوم چاہے کتنی مصیبت میں ہو, یہ نہیں کیا اس بات سے. یہ 40 سال سے یہ حاکمیت کر رہے ہیں, تو اگر یہ کچھ کرنا ہوتا یا انہوں نے صرف مال بنانا ایک ہی ایجنڈا ہے تو وہ بنا رہے ہیں. یہ لوڈ شیڈنگ کا حال دیکھا ہے آپ نے, عمران خان کے دور میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سارے بند کارخانے چلائے ہیں, تو بھائی کارخانے بھی چلا دیں. لوڈ شیڈنگ تو پہلے ہی نہیں تھی, تو اب تو بجلی زیادہ ہونی چاہیے تھی, بجلی ہے ہی نہیں. اچھا میاں صاحب, ہم جو آبزرو کرتے ہیں جو بطور میڈیا پرسن کے, کل تک جو اپوزیشن جو اس وقت کی تھی, اس وقت جو بیانات تھے, اب وہ جو اس وقت کی حکمران پارٹی تھی اب اس کے وہ بیانات ہو گئے. سیاستدان جب بیانات بدلتے ہیں, موقف بدلتے ہیں, تو تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے یہ رویہ جو ہے اپنی بات پہ کھڑے نہ ہونا, وعدے پورے نہ کرنا, اور اقتدار میں آ کے وعدے بھول جانا, یہ سیاسی رویہ بن گیا, ہمارا کلچر بن گیا ہے؟ نہیں, کلچر نہیں, عمران خان نے سیاسی کلچر چینج کیا. عمران خان تو ڈے آف سٹارٹ سے کہہ رہا ہے کہ یار ہم مشکلات میں ہیں, مشکل فیصلے کرنے ہیں. ملک دیوالیہ کر دی انہوں نے, کرپشن کر کے, لوٹ کے, یہاں سے پیسہ باہر لے گئے ہیں سارا. وہ تو پہلے دن سے. آج بھی آپ عمران خان کی اسٹیٹمنٹ سن لیں, وہ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ملک کو ہم نے تھوڑا سا کھڑا کیا اپنے پاؤں پہ, اور یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے یہ بہت بڑا لاس ہوا ہے ملک کا. وہ تو بڑی کیٹاگوریکلی ایک چیز روز کسی نہ کسی سیمینار, فنکشن میں, کسی جلسے میں, کسی ریلی میں, کہیں نہ کہیں چیئرمین تحریک انصاف تو بڑا ان کا دو ٹوک موقف ہے پاکستان کے بارے میں. کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے کسی چیز کے. کوئی پچھلی بات یہ نہیں کر رہے کہ بھائی ہم نے یہ کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹھیک کیا. تو واقعی یہ آج یہ خود سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ اپنی اسٹیٹمنٹ میں تمام یہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں پی ایم ایل این کے جو وزراء ہیں بما وزیر اعظم, یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز طریقے میں ایڈمٹ کر رہے ہیں عمران خان کی کارکردگی کو. لیکن وہ عمران خان بھی کہتے رہے کہ سابق حکمران جو ہیں وہ ملک کا یہ حال کرتے ہیں, تو وہ اور اب یہ موجودہ کہہ رہے ہیں نہیں, یہ 40 سال سے یہ رہے ہیں نا, انہوں نے ہی تو 40 سال کون رہا ہے اس ملک میں, یا زرداری رہا ہے یا نواز شریف رہا ہے. 40 سال کا اقتدار تو ان خاندانوں کے پاس ہے, اور تو کوئی آیا ہی نہیں ہے. تحریک انصاف تو پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئی ہے. تحریک انصاف کہ ماضی کو تو آپ آگے جا کے فیوچر میں کہیں گے نا جی آپ ماضی میں بھی حکمران رہے ہیں اور اب بھی آئے ہیں, تو آپ ماضی پہ کیسے ڈال سکتے ہیں. تحریک انصاف کا بڑا دو ٹوک موقف تھا, اور وہ پہلی جماعت تھی, پہلے وزیر اعظم تھے جو کسی تیسری پارٹی سے آئے ہیں. یہ دو ہی جماعتیں اس ملک کی حاکم رہی ہیں, آپ ان کی پوری تاریخ دیکھ لیں. الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے, پھر وہ حکومت میں آتے ہیں, لوگ مایوس ہونا شروع ہوتے ہیں, پھر ریاست مدینہ کا آ گیا ایک سلوگن, اور اس کے بعد پھر عالمی سازش آ گئی. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ان کی سوچ بدل رہی ہے, سلوگن بدل رہے ہیں؟ نہیں, سلوگن ان کا وہی ہے
کہ ریاست مدینہ کا جو کنسیپٹ دیا ہے کہ ہم اس ملک میں، اب دیکھیں نا، ریاست مدینہ میں جائیں اس ادوار میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے لے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک، اب تمام جو ان کے بعد صحابہ اکرام آئے، جتنے بھی اس وقت کے جو ذمہ داران تھے، آپ دیکھیں انہوں نے کتنا اچھا بہترین نظام سیٹ کیا ٹیکس کلیکشن کا، خواتین کو رائٹس دیے، یہ تمام چیزیں. یہ عمران خان کا اصل میں جو ریئل ریاست مدینہ کا کنسیپٹ ہے کہ ہم اس ملک کے ٹیکس کا نظام بہتر کریں گے، غریب کو صحت اور تعلیم کی تمام سہولیات دیں گے، انصاف دیں گے. تو یہ کوشش تو عمران خان نے اقتدار میں آ کے ہی کرنی تھی. عمران خان اگر سیاست چمکانے کے لیے یا ووٹ حاصل کرنے کے لیے ریاست مدینہ کا نعرہ تو وہ الیکشن کمپین میں لگاتے، کوئی ایک جلسے میں بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے 2018 میں. کسی ایک پروگرام میں بھی انہوں نے کیا کہ ووٹ لینے کے لیے میں ریاست مدینہ کا سلوگن جو ہے نا جی اس کو استعمال کریں. انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کی ریاست بنائیں گے ریاست مدینہ کی طرز کی. تو ریاست مدینہ کی طرز کی ریاست تو کائنات میں سب سے خوبصورت تھی اس زمانے میں، تو اسی سے ساری دنیا نے سیکھا، پوری دنیا نے اسی طرح کے قوانین بنائے، اس کو فالو کیا اور لوگ آگے نکل گئے. 25 مئی کو عمران خان ایک بہت بڑی کال دیتے ہیں اور اس کے بعد شیلنگ کے باوجود بہت سے لوگ اسلام آباد پہنچتے ہیں، ان کے کارکنان مقابلہ بھی کرتے ہیں، پولیس نے جو وہاں پہ ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی اس کا بھی سامنا کرتے ہیں، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ کارکنوں کو وہاں چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں. نہیں چھوڑا نہیں، انہوں نے باقاعدہ اسپیچ کی اور وہاں پہ پھر ایک ٹائم فریم دیا کہ ہم اتنے دنوں بعد دوبارہ آئیں گے. کسی کو 6 دن بعد نہیں وہ اس میں پھر اسٹریٹجی چینج ہوتی ہے. ابھی کل انہوں نے ہڑتال کی کال دی ہمیں سنڈے نائٹ کو 9 بجے، تو اس کے بعد انہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ بھی کہا ہے کہ پلان ابھی کل اسلام آباد بار کو ڈریس کیا، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا پلان جو ہے نا جی وہ ابھی اناؤنس نہیں کر رہے، ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم اناؤنس کریں گے. وہ تو کسی صورت قبول نہ کر رہے، ضرور یقیناً اگر اس گورنمنٹ کو وہ قبول کریں یا انہیں پورا ٹائم دینا چاہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس میں چلے جائیں، لیڈر آف اپوزیشن ہی بنے، ہاؤس چھوڑ دیا، کہتے ہیں کسی صورت امپورٹڈ گورنمنٹ جو رجیم چینج ہے اس کو نہیں مانیں گے. میاں صاحب آپ نیشنل اسمبلی کا حصہ رہے ہیں اور اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، ملکی ادارے بھی اور تجزیہ کار بھی جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیشکش ہے پرائم منسٹر کی طرف سے، موجودہ وزیر اعظم کی طرف سے کہ ایک میثاق معیشت کیا جائے یا گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے، تو بات چیت میں کوئی حرج ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قومی اسمبلی کا جو فورم ہے اس کو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ اس کو نہ چھوڑتی اور گفتگو کا کوئی دروازہ کھلا رہنا چاہیے؟ یقیناً سیاستدان تو جو سیاسی لوگ ہیں وہ گفتگو پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن کرمنل سے تو کوئی نہیں نہ کرے گا. جو بیل ہے، جن کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں، جو ساری اس ملک میں سب سے بڑا جو جن کی وجہ سے ملک یہاں تباہی کے دہانے تک پہنچا ہے، ساری ہمارے لیڈر کی تو ساری موومنٹ ہی کرپشن کے خلاف ہے، کرپٹ لوگوں کرپٹ مافیا کے خلاف ہے. تو کس طرح بیٹھ جائیں ان کے ساتھ بیٹھ کے؟ لوگ کہیں گے اقتدار کے لیے وہ کہتے ہیں بیٹھیں گے، جو نیٹ اینڈ کلین لوگ ہیں ان سے بیٹھ کے کبھی بھی بات چیت کا دروازہ بند نہیں کریں گے. کرمنلز جو بیل پہ ہیں، جو سزا یافتہ ہیں، جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ہیں، ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ تو بالکل ٹھیک ہے. قوم تو خان کے ساتھ کھڑی اس لیے ہے کہ وہ ایک کرپشن کے خلاف لڑ رہا ہے، کرپٹ مافیا کے خلاف لڑ رہا ہے، تو وہ تو بالکل ایسا قوم مانیں گی نہیں. سیاستدانوں کے ساتھ ڈائلاگ ہونے چاہیے، جو اچھے محب وطن سیاستدان ہیں، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو، کوئی ایشو نہیں ہے. تو جن کے اوپر اربوں روپے کیس ہیں وہ نہیں بیٹھنا چاہیے، بالکل درست ہے، وہ ٹھیک کر رہے ہیں، نہیں بیٹھ رہے ان کے ساتھ. اب دیکھیں نا، مذاق ہے نا، راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہے، وہ وزیر اعظم کی تعریفیں کر رہے ہیں اور میڈیا والے اسے کہہ رہے ہیں آپ اپوزیشن لیڈر، آپ تنقید کریں بجٹ کے اوپر، وہ آگے کہتا ہے نہیں بجٹ بہت اچھا ہے. میاں صاحب جب آپ اسمبلی میں خالی جگہ چھوڑ جائیں گے اپوزیشن لیڈر کی تو پھر اور لوگ تو آئیں گے نا وہاں. نہیں ویسے ہی اسمبلی پارلیمان پارلیمان زندگی میں پہلی دفعہ اس قسم کا مذاق بنا ہے، پارلیمان میں ہے ہی نہیں. انہیں بہادر بننا چاہیے، الیکشن میں آنا چاہیے،
4 سال تو ہمارے کان پک گئے سن سن کے جی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے جی، اس کو کوئی لے کے آیا ہے جی، یہ تو ہم جیتے تھے جی، ہمارے ساتھ دھاندلی. تو بھائی اب وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ میدان میں. دیکھیں جمہوریت کے اصل وارث تو پاکستان کی عوام ہے نا، تو اصل جو مالکان ہیں ان کو فیصلہ کرنے دیں کہ آنے والے 5 سال کس کو دینے ہیں. آئیں میدان میں، ووٹ تو پاکستانی قوم نے دینا ہے نا. تو یہ بڑے دعوے دار بھی ہیں، ان کی ہسٹری بھی بھری پڑی ہے، اور یہ ہر روز کلیم کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہم نے ایسے کر دینا تھا. تو آئیں نا، یہ کہتے ہیں ہمارا ووٹ بینک بھی زیادہ، آئیں بہادر بنیں، میدان میں آئیں، الیکشن لڑیں. قوم فیصلہ کر دے گی آنے والے 5 سال. اگر قوم ان کو ووٹ دیتی ہے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، آئیں یہ کریں. یہ سب ہم اب لوکل پالیٹکس پہ آتے ہیں. آپ ہمارے بھائی اللہ ان کو کہ رحمت کرے، میاں مظہر جاوید صاحب ایک بڑا ہی زبردست سیاسی کردار ہے گجرانوالہ کی سیاست میں. ان کا کتنی کمی محسوس کرتے ہیں آپ ان کی؟ ہمیشہ ہیں جی، یہ کمی ہر روز ہر لمحہ محسوس کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ یہ رہے گی جی. ان کی جو خدمات ہیں، ان کی لیڈرشپ میں ہم نے بڑا کام کیا ہے، ہم ہر روز مس کرتے ہیں انہیں. پوری پارٹی جو لوکل ہماری یہاں ہے، پورا گروپ ہے جی، سارے دوست احباب. لیکن ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان کے اس خدمت کے مشن کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں اب سارے دوست مل کے، اور کمی تو بہت زیادہ ہے جی. یہاں مختلف جماعتیں ہیں، آپ نے نون لیگ کو بھی بڑے قریب سے سیاست دیکھی ہے، پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، دیگر جماعتوں میں آپ سیاسی کردار سارا آپ کے سامنے ہے. آپ کے حریف ہیں وہ بھی آتے جاتے بھی رہتے ہیں مختلف پارٹیوں میں. یہ تو سیاسی حوالے سے وابستگی ہیں، لیکن یہ میاں مظہر جاوید گروپ کیا ہے؟ یہ آپ کا کوئی برادری کا گروپ ہے یا اس کی کیا شکل ہے؟ نہیں، اس میں نا اصل میں ہم نے 2-3 الیکشن انڈیپینڈنٹ لڑے تھے جو جب ہم سیاست میں آئے 2002، 5 اور 8 میں. تو وہاں پہ یہ ہمارے لوکل دوستوں نے میاں مظہر صاحب کی محبت سے اور سب تمام ساتھیوں میں، جب ہمارا یہ پی پی حلقہ تھا، جب میں ٹاؤن ناظم الیکٹ ہوا ہوں تو میاں مظہر گروپ سے ہی میں الیکٹ ہوا تھا. تو یہ دوست لکھتے رہتے ہیں اسی محبت میں. ہم نے حالانکہ یہ پی ٹی آئی میں مرج کر دیا تھا جب عمران خان صاحب یہاں میرے گھر تشریف لائے تھے، جلسہ کیا تھا، تو اس دن ہم نے باقاعدہ اعلان کر کے میاں مظہر گروپ کو پی ٹی آئی میں مرج کر دیا. اب میاں مظہر گروپ ایکچولی پارٹ آف پی ٹی آئی ہے، لیکن یہ دوستوں کی محبت ہے اور پرانے ساتھی سارے لکھتے رہتے ہیں شروع سے ہی. یہ ہمارا ایک سلوگن کہہ لیں، یا ہمارا ایک کہہ لیں کہ یہ ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے پرانا، جہاں سے ہم نے ایم پی اے اور ٹاؤن ناظم کے الیکشن لڑے ہیں. تو وہ تب سے یہ اسٹیبلش ہے، اسی روٹین سے لوگ اس کو کال کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو پچھلے الیکشن سے قبل ہم دیکھتے ہیں آپ شہر سے ایک حلقے سے آپ نے اعلان کر دیا، اور پھر اس کے بعد جب کافی یہ بات پھیل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ شہر سے الیکشن کی کوئی بات پھر دوبارہ نہیں سامنے آتی. کوئی ڈیل ہو گئی تھی آپ؟ نہیں کوئی ڈیل نہیں ہوئی، نہ ہم ڈیل کرنے والے ہیں. وہ ایکچولی یہ تھا کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندی کر رہا تھا، تو میں اس وقت چھوڑ چکا تھا پی ایم ایل این کو. تو میں نے کہا تھا کہ میں الیکشن لڑوں گا وہاں پہ، کیونکہ مجھے ایشو نہیں تھا کہ یہ حلقہ جو میرا یہ گھر کا ایریا لدھے والا وڑائچ وغیرہ یہ گجرانوالہ میں مرج ہو رہا ہے. ہو بھی گیا بعد میں، یہ آپ نے دیکھا میٹرو میں چلا گیا. تو اس وقت میں نے اعلان کیا تھا کہ میں الیکشن لڑوں گا. تو پھر حلقے ہی علیحدہ علیحدہ ہو گئے، میرا روٹ ہی چینج ہو گیا. تو پھر میں نے ظاہر اپنے گھر کو تو نہیں میں چھوڑ سکتا نا. ٹھیک ہے. ڈیل ابھی جو حلقہ بندیاں ریورس ہوئی ہیں اس پہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، آپ کے بیانات آئے ہیں اخبارات میں. اس میں 2-3 یونین کونسل جو ہے نا جی وہ میری پرانی ایڈ کر دی ہیں، جہاں میرے دوست اچھے ساتھی موجود تھے. 98 جب میں نے تھا اس ایریا کی تقریباً 2 سے 2.5 یونین کونسل ہیں وہ ایڈ کی ہیں. تو ہمارے پرانے ساتھی آ گئے ہیں ہمارے ساتھ. تو ہمیں خوشی ہوئی ہے ان کے آنے کے کہ اچھا ہوا ہمارے دوست سارے پچھلے 2-3 یونین کونسل میں جو تقریباً 2.5 کے قریب یونین کونسل ہیں. یہ سب آپ کا خدمت کا سلسلہ یہاں پہ جہاں ہم حویلی میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ عوام الناس کا بڑا رشتہ ہے، واسطہ ہے. یہ 4 سال کا عرصہ کافی نہیں تھا کہ جہاں آپ نے بہت سے لوگوں کے انفرادی مسائل حل کیے؟ حافظ آباد روڈ کا بڑا شور رہا ہے، ابھی بھی ہم گزر کے آئے ہیں تو روڈ نامکمل ہی ہے. تو 4 سال کافی نہیں ہوتے ایک سڑک بنانے کے لیے؟
نہیں تھے. آپ کو پتہ ہے میں نے پرائم منسٹر صاحب سے لی تھی یہ سڑک, پھر اس کے بعد کووڈ آ گیا فوراً 2 مہینے بعد, اور وہ 2 سال تو اسی میں گزر گیا کووڈ میں. تیسرے سال پھر جا کے اس کا ٹینڈر ہوا ہے, تو اب بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. اور یہ بڑا اچھا لنک روڈ دیا ہے انہوں نے ہمیں گجرانوالہ سے حافظ آباد موٹر وے جو ہے نا جی, لاہور ٹو اسلام آباد موٹر وے کے ساتھ یہ پہلا باقاعدہ لنک روڈ آیا ہے ڈبل. اس کے فیتے تو نئے حکمران کاٹیں گے. چلیں یہ بنایا تو عمران خان ہے, فیتے کون کاٹے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. سب لوگ جانتے ہیں, تو سب کو پتہ ہے. تو ایک دن میں تو سڑک آنی, یہ تو پچھلے 2 مہینے میں آئے ہیں, تو سڑک میرا خیال ہے پچھلے 8 مہینے سے کام بھی ہو رہا ہے. اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ترقیاتی کاموں کی میاں صاحب ایک اپنی اہمیت ہے, اور حلقے کے حوالے سے آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے اس عرصہ میں کتنے کام یہاں پہ کروائے ہیں, کتنا ڈیولپ کیا اپنے حلقے کو, اور کتنی آسانیاں آپ نے پیدا کی ہیں اپنے حلقے کے عوام کے لیے. ظاہر ہے کہ حکومت اس پروجیکٹ کے علاوہ بھی کافی کام کیے ہیں ہم نے, جو دونوں سیکٹرز ایجوکیشن اور ہیلتھ میں بھی, اور جو انفراسٹرکچر ہے ہم نے بڑا بنایا ہے. فارم ٹو مارکیٹ روڈ بنائے ہیں اس میں, جو خاص کر کے قلعہ دار سنگھ, لدھے والا وڑائچ, راولی میں, کینٹونمنٹ بورڈ میں, گجرانوالہ میں جو ہمارا اربن ایریا ہے وہاں پہ بھی, اور رورل میں بھی ہم نے ہر لحاظ سے جہاں بنیادی ضرورت سمجھی جاتی تھی یا لوگوں کی ڈیمانڈ تھی وہاں پہ ہم نے الحمدللہ بڑا کام کیا ہے. اللہ کا یونیورسٹی شکر کا ہے. بڑا شور تھا, اور چلڈرن اسپتال تھا, برن یونٹ پہ بات ہوتی رہی, تو یہ سارے کام بیچ میں رہ گئے. ہاں جی, اس میں تو اپروول بھی ہے ابھی, اس گورنمنٹ نے بھی اس بجٹ میں میرا خیال ہے جو ہے نا جی یونیورسٹی اور چلڈرن ہاسپٹل جو ہے نا وہ نہیں رکھا. رکھنا چاہیے تھا. یہ ہمارا گجرانوالہ کا انٹرسٹ ہے, اس میں سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ گجرانوالہ کے بچے جو ہے نا جی نارووال سرگودا میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یونیورسٹی کے لیے, یہ ضروری ہے. یہ بنا دیں, انہوں نے تو مس کر دی ہے, یہ بنا دیں, یہ فیتا کاٹ لیں, کوئی ایشو نہیں ہے, بنا تو دیں گجرانوالہ میں. یہ 30 سال رہے ہیں انہوں نے نہیں بنائی, الیکٹڈ نمائندے ہیں, 3 وفاقی وزراء یہاں ابھی بھی وزیر ہیں وفاقی. تو جب اپوزیشن میں تو یہ کہہ رہے تھے معصوم کھڑے ہو کے کہ جی ہمیں لنگر خانے نہیں, ہمیں یونیورسٹی چاہیے, تو لے لیتے نا. ابھی بجٹ آیا نہیں آئی, اس میں بھی نہیں آئی. پہلے بھی یہ 3 وفاقی وزراء رہے ہیں, صوبائی وزراء رہے ہیں, یہ یہاں پہ دعوے دار بھی رہے ہیں, اور 30 سال کے حاکم بھی ہیں. یہ کرنا چاہیے, ضرورت ہے, لوگوں کے لیے ہے نا. تو گجرانوالہ کے یہ سب سے بڑے جو ہے نا جی ماننے والے بھی ہیں, دعوے دار بھی ہیں کہ گجرانوالہ ہمارا ہے, تو انہیں پھر کرنا بھی چاہیے تھا, کیا نہیں ہے. اچھا, یہ آپ کی بات سے مجھے یہ ذہن میں سوال آیا کہ یہ گجرانوالہ کے جلسے کے بعد یہ کافی تاثر ملا ہے اس دفعہ کہ پی ٹی آئی کا یہاں پہ ایک اچھا سٹیک ہے, اور اتنا بڑا جلسہ اسٹیڈیم میں جو ہوا ہے, پی ٹی آئی نے کم از کم اتنا بڑا جلسہ ماضی میں نہیں کیا کبھی. تو یہ جو نون لیگ کا گڑھ ہے, اب آئندہ الیکشن میں اس قلعے میں آپ کوئی دراڑ ڈال سکیں گے پی ٹی آئی؟ نہیں, یہ قلعہ تو اہم ہی بنا دی ہے جی. 2 الیکشن میں آپ ماضی میں جائیں نا جی گجرانوالہ. نون لیگ کے پاس نہیں, دیکھیں 2 دفعہ رپیٹ کیا ہے انہوں نے, 2013 اور 18 کے الیکشن میں یہ جیتے ہیں. 2002 میں ان کی ایک بھی نشست نہیں تھی یہاں پہ گجرانوالہ میں. کہاں گیا یہ قلعہ؟ پرویز مشرف کی آمریت نہیں, آمریت تو پیپلز پارٹی کے لیے بھی تھی نا. بے نظیر بھٹو بھی جلا وطن تھی, یہ بھی جلا وطن تھے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی جلا وطن تھی. تو پیپلز پارٹی تو آدھا ضلع گجرانوالہ جیت گئی, ان کے پاس ایک بھی نشست نہیں, کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں تھا. جلا وطنی مان لی. مشرف پیپلز پارٹی کے لیے بھی تو اتنے ہی ڈکٹیٹر تھے نا, انہیں بھی تو اتنا ہی پش کیا تھا نا. بی بی کی جلا وطنی بھی تو تھی نا. پیپلز پارٹی آدھی سیٹیں جیت گئی گجرانوالہ میں 2002 کے الیکشن میں. کاف لیگ جیت گئی, 8 کے الیکشن میں بھی کیو لیگ جیت گئی, پیپلز پارٹی جیت گئی, پی ایم ایل این آدھا بھی نہیں جیتی. 2013 میں جو ہوا, یہ کسی کی گود میں بیٹھ کے ججز بحالی اور سارے ایشوز جلا وطنی لی, اور اس ہمدردی میں یہ سمپتی کے ووٹ کی وجہ سے جیتے ہیں 2013 میں. ٹھیک ہے,
18 کے الیکشن میں ہم لوگ بھی نئے آئے تحریک انصاف میں، اور بھی بے شمار لوگ نئے آئے تحریک انصاف میں، تو انہیں ایک ایشو پہ ووٹ مل گیا. آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں گجرانوالہ کی، 70 سے لے کے آج تک سیاسی کارکن ہیں، کہاں جیتے ہیں یہ. 23 کے الیکشن میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ جو روز دعویٰ کرتے ہیں نا یہ گجرانوالہ، بھائی گجرانوالہ اگر 2002 میں یہ جیتے، ایک بندہ بھی نہیں ان کا جیتا. 2008 میں بھی آدھے سے زیادہ یہ ہار گئے. 2 اسمبلیاں تو موجود ہیں، ابھی 2 اسمبلیوں میں ان کی اکثریت آئی ہے. یہ ضمنی الیکشن ہار گئے پچھلے دور میں 33 پولنگ سے پی پی 97 کا. وہ بڑا مزیدار ہے کام. اس میں بھی کہا جاتا ہے جو اس وقت کے امیدوار تھے نون لیگ کے اشرف ڈیش صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ جو ہے بے وفائی کی میاں طارق صاحب. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ میاں طارق کے ووٹ تھے نا، نون لیگ کے ووٹ تھے نہیں تھے نا. اگر وہ یہ کہتا ہے تو پھر نون لیگ تو نہ جیتی، پھر تو ہمارے ووٹ سے وہ جیتا نا پہلے جب جیتا ہے. اثر رسوخ تو ہوتا ہے نہیں، یہ تو پھر نون لیگ کا قلعہ تو نا آپ نہیں، وہ تو ہارنے والا یہی کہتا ہے کہ فلاں نے مجھے ہرا دیا، جب جیتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں نے جیت لیا. میں کہتا ہوں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر نون لیگ کے ووٹ تو نہ ہوئے گجرانوالہ میں، شخصیات کے ووٹ ہوئے نا. ڈیفینیٹلی شخصیات بھی اثر انداز ہوتی ہیں نا. تو پھر دیکھیں قلعے سے میں اتفاق نہیں کرتا، جیت ہار ہوتی رہتی ہے، پبلک کا جو اوپینین ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں، لوگ اپنی رائے بدلتے رہتے ہیں. اب دیکھیں عمران خان گجرانوالہ کی تاریخ میں نے ایز اے سیاسی کارکن پی ایم ایل این کے جلسے بھی اٹینڈ کیے ہیں، دیکھے ہیں. گجرانوالہ کی تاریخ میں جتنا مجھے علم ہے یا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس کا میں گواہ ہوں، میں نے اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا آج تک. بہت بڑا جلسہ، سنگل لارجسٹ پارٹی نے ایک کمال جلسہ کیا ہے. پی ڈی ایم نے اکتوبر میں یہاں جلسہ کیا، آپ نے وہ سارا ریکارڈ پہ ہے، اس کی ویڈیو پبلک کر دیں جس کے یہ بڑے دعوے دار ہیں. تو ہمارے جلسے تو بھی ریسنٹلی ہوا ہے یہ گجرانوالہ کا جلسہ، تو ہم تو سنگل پارٹی تھے، اپوزیشن میں جلسہ کیا ہے. تو الحمدللہ اس کے لیے میں نہیں کہوں گا کتنے ہزار یا کتنے لاکھ لوگ تھے، لوگ خود کہتے ہیں کہ جی جلسہ. پی ٹی آئی کے لیے لوگ ان کی پریزنس کے علاوہ بھی خود بھی نکلے ہیں، لوگ پوری دنیا میں نکلے. تو یہی ایک دیکھیں نا، ایک ویژن کی، ایک لیڈر کی، ایک آنیسٹی کی یہی کامیابی ہے کہ لوگ اس کے لیے خود نکلے. اچھا میاں صاحب، ابھی تو یہ جو ہماری سیاست ہے اس کے تناظر میں یہ صورتحال بن گئی، اس سے قبل جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست تھے، جن رہنماؤں سے ہماری گفتگو بھی رہتی ہے، وہ آف دی ریکارڈ ہمیں کہتے تھے کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے حلقوں میں جانا. عمران خان صاحب غیر مقبول ہو گئے ہیں، مہنگائی کا ایشو تھا اور وہ بڑی پریشانی تھی لوگوں میں جاتے ہوئے بہت زیادہ. تو ابھی عدم اعتماد کے بعد جو ہے لوگوں کی طرف سے رسپانس اچھا مل رہا ہے، اور جو کل کی اپوزیشن تھی اب وہ بدنام ہو گئی ہے اور حکومت میں آ کے اس کا یہ حال ہے. اگر فرض کریں اب مستقبل میں پی ٹی آئی اقتدار میں نہیں آتی، تو جیسے آپ ہی کے حلقے میں کچھ شخصیات واپس گئیں، اب وہ پیپلز پارٹی میں ہیں، اور کل کو پی ٹی آئی میں بھی آ سکتے ہیں دوبارہ. آپ پی ٹی آئی میں رہیں گے اگر اقتدار نہیں آتا پی ٹی آئی کے پاس، تو عمران خان کو چھوڑیں گے؟ تو نہیں، انشاءاللہ ہم خان کے ساتھ ہیں، اللہ خیر کرے. اگلی سیاست اب عمران خان کے انشاءاللہ ساتھ تعالیٰ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. تو کیا آپ وہ جو عالمی سازش کا بیانیہ ہے، دیہات کی سیاست تو میاں صاحب بڑی مختلف ہے نا، نہیں دیہاتوں میں لوگ وہی آپ لے کے جائیں گے کہ خط عالمی سازش ہے، یا پبلک کے ایشوز پہ بھی کوئی آپ کا بیانیہ کیا ہوگا لوگوں سے ووٹ لینے جب آپ جائیں گے؟ نہیں، یہ بڑا پاپولر بیانیہ ہے، رجیم چینج کیا ہے، امپورٹڈ سرکار کو لے کے آئے ہیں کہ ایک جو ہے جی سائفر کے ذریعے، اور پبلک اب دیہاتوں میں تو لوگ بڑے ویل ایجوکیٹڈ ہیں، وہ تو چیز کو سب سے زیادہ ڈبیٹ دیہاتوں میں کر رہے ہیں. اپنی پرفارمنس میں نہیں کوئی آپ بات؟ نہیں، پرفارمنس بھی ہماری بہترین ہے، پی ٹی آئی کی پرفارمنس تو بہترین ہے. دیکھیں نا گروتھ ریٹ کہاں جا رہا تھا 6 پہ، انہوں نے تو اناؤنس ہی 4 پہ کیا ہے. آپ ریمیٹنس دیکھ لیں کتنی، خان کے دور میں تقریباً 33-34 ارب پہ پہنچی تھی. ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو دیکھیں کتنی کامیابی سے دنیا نے اپنی لیڈرشپ پہ اعتماد کیا ہے. ٹیکس کلیکشن پہ آپ آ جائیں، عمران خان نے ریکارڈ کی ہے. یہ جب آخری 2017-18 میں چھوڑ کے گئے تھے، میرا خیال ہے 3500-3600 یا 3700 اگر میں غلطی پہ نہ ہوں، تو یہ چھوڑ کے گئے تو یہ بڑے اس وقت نعرے لگا رہے تھے، بڑی بغلیں بجا رہے تھے.
تو ابھی تو وہی پاکستان ہے، وہ تقریباً 6 کے قریب لے گیا عمران خان. اب ان کا ہدف اب اگر ہمیں یہ بجٹ دینے دیتے، یہ گورنمنٹ چینج نہ کرتے، تو آپ دیکھیں ہیلتھ کارڈ ہم نے غریب کے لیے ایک بہترین جو ہے نا جی سروسز پرووائڈ کی، اور ایک جو نصاب دیا ہے وہ بڑی چوئی شفقت صاحب نے اور وزیر اعظم صاحب کے حکم پہ بڑی محنت کی، اور 3 سال کام کر کے ایک نصاب لائے، بڑی چیزیں درست کی. 70 سال کا گند ایک ٹنیور میں تو صاف نہیں ہونا تھا، لیکن بے انتہا کوشش کی، روز 16-18 گھنٹے کام کر کے امیج ڈیولپ کیا دنیا میں، اپنے خرچے کم کیے، عیاشیاں بند کی، ٹھیک ہے، لوگوں کو oblige کرنا چھوڑ دیا، بے جا اربوں روپے کے اشتہارات بند کیے، جس کی وجہ سے میڈیا بھی ناراض ہو گیا، میڈیا والے بھی اپنے آپ پہ سامنے اتر آئے، بڑی مشکلات دیکھی، بڑے معاملات دیکھے، لیکن پاکستان کے لیے کام کیا. جو ابھی اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے آنے کے بعد وہ سارے ثبوت خود بخود سامنے آ رہے ہیں، بجائے کہ ہم ڈسکس کریں. یہ ہماری کارکردگی ہے، انشاءاللہ لوگوں نے خود دیکھا ہے، لوگوں کا یقین ہے، اسی لیے لوگ عمران خان کے جلسوں میں آ رہے ہیں، عمران خان کی کال پہ آنے کی. ایک اچھا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن میں پبلک کا فیصلہ آپ کے حق میں؟ انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا، اللہ خیر کرے گا. میاں طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے. ان کا کہنا ہے کہ پبلک ان کے ساتھ ہے، عمران خان کا بیانیہ لوگ اس کو مان رہے ہیں، اس پر یقین کر رہے ہیں. آنے والے الیکشن میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نہ صرف میاں طارق صاحب بلکہ ان کی پارٹی کس کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے. فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.